بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی سعادت و شرف سے مشرف فرمایا اور انہیں اس دنیا میں اپنے آخری نبی کی حیثیت سے، اپنے سب سے اعلیٰ و افضل بندے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، تو پہل اور ان کی زندگی کے دوران جن بندوں کو ہدایت اور ایمان کی توفیق دینی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ وجود بخشا، انہیں پیدا فرمایا، تو ان تمام ارواح انسانیت پر اپنی نگاہ انتخاب ڈالی اور ان سب میں سے مجھے خاتم النبیین بنانے کے لیے چنا اور منتخب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں پر دوبارہ نظر ڈالی اور میرے اصحاب کو میرا ساتھی اور میرا مددگار بنانے کے لیے چنا اور انتخاب فرمایا۔ اس لیے جو صحابہ کرام کی جماعت ہے وہ اللہ کی چنی ہوئی اور انتخاب کی ہوئی جماعت ہے۔ جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے اور نبوت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری نبی کے ساتھی اور غمگسار و ہمدرد بنانے کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا اپنے بندوں میں سے۔ اس لیے صحابہ کرام عام مومنین نہیں ہیں، بلکہ ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ مسلمانوں سے بلند تر ہے اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، عربی میں اس کو مرید کہا جاتا ہے، اور جس کو چاہا جاتا ہے اس کو مراد کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں۔ اللہ نے ان کو چاہا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے اپنے نبی کی حمایت کے واسطے، اپنے نبی کی نصرت کے واسطے، اپنے نبی کے دین کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے واسطے۔ اسباب کی اس دنیا میں اللہ محتاج تو نہیں تھا، لیکن اسباب کی اس دنیا میں اللہ رب العزت کو اسباب بنانے تھے۔ اس لیے جس کو سبب بنایا اپنے انتخاب سے،
اس کے انتخاب نے اس سبب کو عزت و شرف عطا کر. صحابہ اب عام مسلمان نہیں رہے ہیں، تو وہ مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن وہ عام مسلمان نہیں، وہ خاص مسلمان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے حق اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت اور دعوت توحید و رسالت و آخرت کے پیش کر دینے کے بعد جس نے نہیں مانا اور نبی کو تکلیف میں ڈالا اور تکلیفیں دیں، اور مومنین المومنین کے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومنین کے طریقے اور راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی اتباع کی، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر کہ وہ پھر گیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں. یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بڑی عزت عطا فرمائی، ان کے راستے کی اتباع کو ہدایت قرار دیا ہے، اور ان کے راستے سے ہٹ جانے کو گمراہی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بتایا. اس پر اجماع ہے تمام مفسرین، محدثین، علماء کا کہ یہاں یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سبیل المؤمنین میں سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہ المؤمنین خاص ہے، عام نہیں، ایک عہد کے ساتھ خاص ہے، اور وہ عہد نبوت ہے، عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے. صحابہ جن کو زیارت نبی کا حالت اسلام میں شرف حاصل ہوا، صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف رکھتے ہیں، چاہے لمحے بھر کے لیے، حالت ایمان میں آپ کو دیکھا ہو اور آپ کی نگاہ نبوت ان کے اوپر پڑی ہو اور حالت ایمان میں موت آئی، یہ صحابہ ہیں. ان کو جو مقام حاصل ہو گیا، اللہ نے ان کے راستے کو لوگوں کی ہدایت کا سبب قرار دیا. نبی کی نافرمانی ایک بات بیان فرمائی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنا، ان کا کہا نہ ماننا، یہ ایک جرم، اور اسی کے مماثل دوسرا جرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل پڑا تو پھر ہم اس کو ادھر ہی پلٹ کر جہنم میں بھیج دیں گے، اب وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے. یہ بہت بڑی عزت ہے جو قرآن کریم نے صحابہ کرام کو دی، وہ بہت بڑا مقام ہے. ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کی گواہی قرآن میں نازل کی گئی، لیکن ان کے حق میں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قرآن اکثر تقوی ایمان کے معنی میں استعمال ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی کہ اللہ نے ان کے قلوب میں ان کے ایمان کا جائزہ لیا تو اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سب کو معلوم ہے کہ ایمان کا محل قلب ہے.
ایمان دل میں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے۔ تو قلب کی معرفت اور قلب کی تصدیق یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں، باہر نہیں ہے ایمان، ایمان اندر ہے، اسلام باہر ہے۔ ایمان اندر ہے، اور ایمان جب قلب کے اندر ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو قلب کی کیفیت کو یقینی علم کے ساتھ بتا سکے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کشف قلب، بعد اللہ والوں کے نظر پر بلکہ ان کے دل پر اللہ نے دوسرے کے دل کی کیفیت کھول دی۔ یہ علم ظنی ہے، یہ علم یقینی، یہ یقینی علم نہیں ہے۔ یقینی علم سے کوئی نہیں جانتا کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے، کفر ہے، نفاق ہے، توحید ہے یا شرک ہے، اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ ما تخفی الصدور کا جاننے والا ہے، اللہ دلوں کے بھید پر واقف ہے، اور دلوں کے راز سے باخبر ہے۔ اس باخبر ذات نے سب کے دل دیکھے ہیں اور سب کے دل اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، لیکن ایک جماعت کے بارے میں فرما رہا ہے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ہم نے ان کے دل کے اندر ان کے ایمان کا امتحان لیا، ان کے ایمان کو آزمایا۔ کہاں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آزمایا اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے، تو یہ کامیاب ہو گئے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اب ہمارا وعدہ بھی ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، اس لیے مغفرت ہے، ہم بخش دیں گے ان کو۔ لہم مغفرۃ، اور بخشیں گے ہی نہیں، اجر عظیم بھی ان کو عطا کریں گے، اس لیے کہ جو قربانیاں صحابہ کرام نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے دی ہیں، اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے دی ہیں، حفاظت کے لیے دی ہیں، اس کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اجر عظیم کا ان سے وعدہ فرمایا گیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال اللہ رب العزت نے تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی دی۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، یہ اللہ نے بات، جیسے کسی آدمی نے بیج ڈالا ہو، کھیتی اگائی ہو، سرسبز و تاشا سرسبز و شاداب ہو گئی ہو، خوب لہرا رہی ہو، اور اس کھیتی کو دیکھ کر کفار کے دل جل رہے ہوں اور غصے میں آ رہے ہیں۔ یہ مثال دی تھی اللہ نے تورات میں صحابہ کی، یہ مثال دی تھی انجیل میں۔ ایسی کھیتی جس کے حاسدین کے دل دیکھ کے جل جائیں، میرے نبی کی کھیتی ایسی ہوگی، یہ مثال دی اللہ پاک نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اللہ رب العزت نے
اجر عظیم کا ان سے وعدہ کیا، مغفرت کا ان سے وعدہ کیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا، جما دیا، اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، مدد کی، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اللہ رب العزت۔ یہ اللہ نے 3 وعدے فرمائے صحابہ کرام سے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عمل کا اظہار فرمایا، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ اور مضبوط کر دیا۔ ایک طرف اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے، جو ایمان کا دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ اور مضبوط کر دیا ہے۔ جب اللہ مضبوط کر دے تو یہ ایمان زائل کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ ایمان کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف روافض و شیعہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور زندگی میں بھی منافقانہ طور پر آپ کے ساتھ رہے، اور جب آپ کی موت ہوئی تو یہ لوگ اس دین کو چھوڑ کر پھر گئے اور مرتد ہو۔ اب ایک قرآن کی موٹی موٹی باتیں اور دین اسلام کے موٹے موٹے عقیدے نہ سمجھنے والے دماغ ہیں جو ان کو اسلام سے پھر جانے والا قرار دے رہے ہیں، اور ایک طرف غیب و شہود کا جاننے والا علیم و خبیر خدا ہے جو اپنی کتاب میں تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے ایمان کو میں نے مضبوط کر دیا ہے، راسخ کر۔ تو بتائیے کہ خالق کی اس خبر کو ہم ایمان لائیں گے یا مخلوق کی خبر پر ایمان لائیں گے؟ مخلوق کی خبر غیر معتبر ہے، خالق کی خبر با اعتبار ہے۔ مخلوق دلوں کے بھید جان نہیں سکتی، خالق دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور دلوں کا بھید جاننے والا ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے، بلکہ ان کے ایمان کو مضبوط اور راسخ بتا رہا ہے۔ میں نے کیا، اللہ کر دے تو کون بگاڑ سکتا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے نبی پر ایمان لائے اور نبی کا ساتھ دیا، وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور نبی کا ساتھ دیا، دونوں مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ مشکل کی گھڑیوں میں 23 میں سے 20 سال تک ساتھ دیا تھا، جب کمزور تھے، جب ضعیف تھے، جب مجاہدوں کا وقت تھا، جب ظلم سہنے کا زمانہ تھا، تو پوری وفاداری کے ساتھ نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور جو لوگ جب مکہ فتح ہو گیا، جب کفر کا غرور ٹوٹ گیا، اور جب ظالم کمزور پڑ گئے، اور جب حق کا بول بالا ہو گیا، جب ہر طرف لوگ اسلام کے رعب سے مرعوب ہو رہے تھے، ایمان لائیں تو دونوں میں فرق ہوگا۔ انہوں نے بھی ایمان لایا اور سچا ایمان لایا، لیکن اور نبی کی نصرت بھی کی، لیکن مقدار ان لوگوں کی زیادہ ہے اور ان لوگوں کی کم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے زیادہ مدت تک نبی کا ساتھ دیا ہے اور مشکل زمانے میں ساتھ دیا ہے، ان کا اجر زیادہ ہونا چاہیے، ان کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔
اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ پھر اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو اگر مرتبہ کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر اور ان کی پذیرائی اور ان کی قبولیت بھی کم ہو جائے گی۔ تو اس غلط فہمی کو دور کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد کے مومنین ہوں، یہ سب میرے نبی کی صحبت اور میرے نبی کے نظر سے فیض رکھتے ہیں اور میرے نبی کی نصرت کرتے ہیں۔ کسی کو کم موقع ملا، کسی کو زیادہ ملا، لیکن سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایک صحابی اس کے باہر نہیں کیا گیا، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اور جب اللہ تعالیٰ بلا استثناء سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، تمام صحابہ کے لیے، ہاں مرتبے اور درجے الگ الگ ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے مرتبے اور درجے الگ الگ ہیں۔ جو مقام بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کا ہے، جو مقام بدر میں شریک ہونے والوں کا ہے، اور جو مقام مکے میں سابقون الاولون کا ہے، جنہیں اولئک المقربون کہا گیا ہے، یہ مقامات ہیں، مقامات کم زیادہ ہیں۔ یہ مقامات قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے اعتبار سے کم زیادہ، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایمان، ان کا دین، ان کی صحابیت اور ان کی خدمت و نصرت یہ ہر حال میں معتبر ہے۔ اس لیے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ الحسنى قرآن میں جنت کو کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے اور اس سے بھی زیادہ ہماری طرف سے اکرام و اعزاز ہے۔ تو الحسنى سے مراد جنت، تمام صحابہ بلا تفریق جنتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا وعدہ فرما دیا تو ہم ان کو کیسے جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے بحیثیت مجموعی تمام صحابہ کرام کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ جنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو غیب کی طاقتوں سے مدد کی اور المومنون کے ذریعے سے بھی آپ کی تائید کی۔ یہ المومنون صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تائید کو جو اللہ نے اپنی قدرت سے کروائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے احسان کے طور پر شمار فرمایا۔ یہ بھی صحابہ کرام کے لیے بڑی عزت و شرف کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کی تائید نبوی، دین اسلام کی نصرت کو قرآن میں نازل فرمایا اور اسے اپنا احسان قرار دیا اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کے جو دو گروہ ہجرت کے بعد ہو گئے، ایک مہاجرین اور ایک انصار، یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ سے
ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، دارالاسلام بن جانے کی وجہ سے، نبی کے وہاں منتقل ہو جانے کی وجہ سے سب منتقل ہو کے آ گئے۔ یہ مدینے والے نہیں تھے، مدینے کے باہر سے مدینے میں آئے، اور مدینے والے جو تھے وہ ایک دوسری قوم تھے، وہ اوس اور خزرج کی اولاد تھے، وہ مدینے میں رہتے تھے، اوسی اور خزرجی کہلاتے تھے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی نسبت سے۔ یہ سب کے سب لوگ مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کی دعوت سے مکے میں سن کر متاثر ہو کر پہلی دفعہ 7 آدمی، دوسری دفعہ 12 آدمی، تیسری دفعہ 70 آدمی، اور پھر اس کے بعد سارا مدینہ مسلمان، تمام اوسی قبائل اور تمام خزرجی قبائل سب مسلمان ہو گئے۔ یہی اہل مدینہ تھے، مدینے کی آبادی انہی سے تھی۔ یہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے، باغات لگاتے تھے، یہ ان کا ذریعہ تھا۔ مدینے میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ قبائل بھی تھے، مگر یہ یہودی قبائل تھے جن کا ذریعہ معاش بزنس تھا۔ تو یہودی تو خیر اسلام میں آئے نہیں، برائے نام اکا دکا کوئی آیا، اور عداوت و دشمنی ہی پر قائم رہے، بالآخر جلا وطن کیے گئے اور مدینے سے نکال کے باہر کر دیے گئے۔ مگر انصار جو مدینے کے باشندگان تھے سب کے سب مسلمان ہوئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ آ جائیں مدینے میں، مکے والے آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ آپ کی قدر کریں گے، اور ہم لوگ آپ کو امان و پناہ دیں گے، اور ہم لوگ آپ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، اس کی مشیت نے اسی کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کان اللہ شاکرا علیما، اپنے بندوں کی مخلصانہ بندگی کا قدرداں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قدر کی، اور اللہ رب العزت نے کہا اب یہ شرف اہل مکہ کو نہیں ہوگا کہ نبی ان کے ساتھ جئیں اور منیں اور وہیں پر ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو جائیں۔ یہ شرف اب مکے والوں کو نہیں ملے گا، اب یہ شرف ہم نے مدینے والوں کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام کو ڈر لگا کہ اب بھائی مکہ فتح ہو گیا ہے، نبی اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے خوف کو دور کیا، ان کے خطرے وسوسے کو ختم کیا، اور فرمایا میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں بے وفا نہیں ہوں کہ مشکل گھڑیوں میں جنہوں نے وفا کی تھی اللہ نے ہمیں فتح و غلبہ دے دیا تو اپنے وفاداروں سے بے وفائی کروں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ جیوں گا، تمہارے ساتھ کروں۔ ایک مرتبہ آپ نے مہاجرین کو کچھ مال عطا فرمایا تھا اور اس میں ان کا لحاظ فرمایا تھا، تو بعض انصار کو فطری طور پر اس میں کچھ شکایت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ بعض لوگوں کو میں کسی مصلحت سے دے دیتا ہوں، کوئی مصلحت ہے، ان کی تالیف قلب ہے، ان کو جمانا ہے، ایسی کوئی مصلحت میری نظر میں ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ کوئی خصوصی امتیازی معاملہ کر لیتا ہوں، لیکن کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کو تو مل جائے مال و متاع اور تمہیں مل جائے اللہ کا رسول؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو پا کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں، ہم اسی سے راضی و خوش ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا، بلکہ وصیت فرمائی تمام امت کے مسلمانوں کو کہ وہ حضور انصار مدینہ کے ساتھ محبت رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور اس کا عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حب الانصار من الایمان،
انصار مدینہ سے محبت رکھنا ایمان ہے، اور بعض حدیثوں میں ان سے بغض کو نفاق قرار۔ اتنا بڑا حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے نصرت دین کا ثمرہ اس دنیا میں دیا۔ یہ انصار کہلائے دین کی نصرت کرنے کے واسطے۔ انصار ناصر کی یا نصیر کی جمع ہے، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو۔ یہ انصار دین کے مددگار۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مہاجرین کی بھی فضیلت بیان فرمائی اور انصار کی بھی فضیلت قرآن میں نازل فرمائی۔ انصار اور مہاجرین دونوں قرآن کی سند سے فضیلت والے ہیں، اور ان سے محبت رکھنے کو حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے علامت ایمان قرار دیا۔ یہی حال مہاجرین کا بھی ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ کتنے مہاجر وہ ہیں جو صرف بدن کے کپڑے کے ساتھ بے وطن ہو کر مدینہ منورہ آئے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، لوگوں نے گھر بار بھی چھین لیے تھے ان کے۔ خود حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو کر ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی۔ مکے سے نکلے تو ان کے سسرال کے لوگوں نے آ کر گود سے بچے کو چھین لیا، اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ سخت ترین بدتمیزی کا معاملہ ہوا، اذیت پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب اور ان کے مرد و خواتین بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہجرت کر کے آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو قصہ یہ ہوا کہ ان کو ایک برچھی ماری گئی پیٹ پر، اور اس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی، حمل ضائع ہوا، مدینہ پہنچ تو گئی، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد اسی کے اثر سے بیمار رہ کر بالآخر وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا اور ان کی تدفین فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والوں نے بچے کو چھین لیا، روتی رہیں اکیلی تنہا بیٹھ کر۔ پھر کچھ لوگوں کو رحم آیا تو انہوں نے دلوا دیا۔ کتنے صحابہ ہیں گھر بار چھوڑ کے چلے آئے، گھر بار تو سب نے چھوڑا، مال بھی چھوڑ دینا پڑا۔ ایک صحابی سے مکے والوں نے کہا کہ تم جب اپنے وطن سے مکہ آئے تھے تو غریب تھے، اب تمہارے پاس جتنا مال و منال ہے یہ سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، تم جیسے آئے تھے ویسے جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن مال نہیں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا سارا مال جو میں نے کمایا ہے وہ سب تم لے لو، اب بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے نبی کے پاس چلا جاؤں۔ کس چیز کی کیا قیمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کی مدد کے مقابلے میں؟ تو یہ قربانیاں دے کر صحابہ آئے۔ اس لیے مہاجرین کی بھی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، اور انصار کی بھی فضیلت اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ نے ان سب کو فلاح پانے والا بنا۔ اب اللہ تو انصار کو سب کو فلاح پانے والا کہے، اور اگر کوئی بد نصیب ان کو ناکام ہونے والا قرار دے تو وہ خدا کا مد مقابل ہے، اور جو خدا کا مد مقابل ہے اس کا ساتھ ہمارا کیا ساجھا ہو سکتا ہے؟ ہماری کیسی دوستی ہو سکتی ہے؟ ہمارے کیسے علائق و تعلقات اور رشتے ہو سکتے ہیں جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا؟
اور خدا تعالیٰ کے مقابلے میں صحابہ کا دشمن بن گیا۔ اس لیے دشمنان صحابہ ہمارے دوست نہیں۔ دوست کا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا۔ صحابہ ہمارے دوست ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ اہل السنت والجماعت نے مسلمانوں کے اور اہل السنت والجماعت کے عقیدوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تفریق محبت رکھنا۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان کے مراتب جو ثابت ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کو ہم بے وفا نہیں قرار دے سکتے۔ سب کے سب کو وفادار مانتے ہیں، سب کے سب کو۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَفْرُقُ بَيْنَهُمْ وَنُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُهُمْ۔ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے عداوت رکھتے ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ اسے ہمارے ایمانیات میں شمار کیا۔ لوگوں کو اس وقت صلح کل بننے کا، رواداری کا اتنا غلو ہو گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے، بسا اوقات ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ترک تعلق کرتے ہیں اور کوئی رواداری کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بدعقیدہ لوگوں کے بڑے روادار بن کے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے روادار ہیں، لوگوں سے رواداری کرنا چاہیے۔ بدعقیدہ لوگ، دشمنان صحابہ، ان کے روادار بنے ہوئے۔ تو یہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کے اندر اتنی ہی رواداری ہوتی تو پہلے اپنے اقربا کے روادار ہوتے، پہلے اپنے پڑوسیوں کے روادار ہوتے، پہلے اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کے روادار ہوتے۔ ان لوگوں سے تو جنگیں مول رکھی ہیں ذرا ذرا سے اختلاف کی بنیاد پر، اور جا جا کر بدعقیدہ لوگوں سے دوستی کا دم بھر رہے ہیں۔ جھوٹے لوگ ہیں، ان کو اللہ رسول سے بھی وفاداری نہیں ہے۔ اگر اللہ رسول سے وفادار ہوتے تو جن کی بغض سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے آپ ان سے بغض کرتے۔ ہر جمعے کو خطبے میں اعلان ہوتا ہے نبی کی اس ارشاد گرامی کا، جو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ یہ ہے اللہ اللہ کا ترجمہ۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، بعد میں ان کو کسی غرض کا وسیلہ نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ طے ہے کہ صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور ان سے بغض وہی کرے گا جس کے دل میں میرا بغض کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، وہی ان سے بغض رکھے۔ یہ اعلان پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو اعلان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی تھی، بعض لوگ ہمارا دل دکھی کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، مت ستاؤ میرے صحابہ کو، مت اذیت دو میرے صحابہ کو، اعلان فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی من رآنی ومن رآ من رآنی، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور وہ بھی مبارک ہیں جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ دیکھنا تک صحابہ کی فضیلت قرار دے دیا، دیکھنے کو تک باعث برکت و شرف قرار دیا کہ کسی کو صحابی نظر آ جائے اور صحابی دکھائی دے، یعنی اس میں تابعین کرام کی بھی فضیلت بیان فرمائی، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان کی صحبت پائی۔ پکے لوگوں کو، سچے لوگوں کو، آسمانی سند رکھنے والے لوگوں کو، نبی کی دلوں کی نبی کے دل کی دھڑکن بن جانے والوں کو اتنی بڑی سند دی۔ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت کے نزدیک
صحابہ کرام کی سنت بھی سنت ہے، صحابہ کرام کا قول و فعل بھی حجت ہے اہل السنت والجماعت کے نزدیک۔ جو لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے وہ خود اہل السنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، اسے پوری امت نے قبول کیا اور تسلیم کیا ہے۔ اب جو لوگ محرم کے شروع ہوتے ہی صحابہ کرام کو لے کے رونا پیٹنا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، الزامات تراشتے ہیں، انہیں اہل بیت اطہار کا دشمن بتاتے ہیں، انہیں نبی کے بعد مرتد ہو جانے والا کہتے ہیں، ان کے ایمان کی تجرید کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کریں، ان کا دین ان کو محبوب۔ لیکن ہم سنیوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو اپنے گھروں میں اتنا چرچا کریں، اتنا چرچا کریں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کے ذہن صاف ہو جائیں، ہمارے بچے بچے کے دل میں صحابہ کرام کی طرف سے دل صاف ہو اور ان کے لیے محبت کا جذبہ موجزن ہو اور ان کے دلوں میں موجیں مار رہی ہوں صحابہ کرام کے حق میں محبت کی۔ اتنی محنت کر کے صحابہ کرام کی عظمت کو دلوں میں بحال کرنا چاہیے، دوستوں میں بحال کرنا چاہیے۔ کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنے یارانے دوستانے میں صحابہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں جھوٹی اور من گھڑت افسانے سن کر اپنا ایمان خراب کر رکھا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا ایمان خراب کر رکھا ہے کیونکہ افسانے گڑھے گئے، ان کے دشمنوں نے انہیں بدنام کرنا چاہا۔ کتنا بھی بدنام کریں، جب قرآن کریم نے ان کو عزت دے دی ہے تو اب کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک اور سچی زبان نے ان کو مرتبہ دے دیا ہے تو اب انہیں کوئی اس مرتبے سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ حاسد شقی جلیں جل کر کباب ہوں، وہ کتنا جلیں، وہ کتنا روئیں، وہ کتنی تہمتیں لگائیں، وہ کتنے الزامات تراشیں، وہ گلی گلی کوچے کوچے ان کو بدنام کریں، لیکن ان کی عزت پر آنچ آنے والی نہیں، ان کے مرتبے کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ مگر جو سنی ہونے کے باوجود صرف رواداری میں دشمنان صحابہ کا ساتھ دیتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، دعوتوں میں چلے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ اس موقع پر جب کہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہے ہیں اور صحابہ کرام پر غضب کی آگ برسا رہے ہیں، خوشی کا، مسرت کا، دوستی کا اظہار کریں گے تو انہی میں شمار کر دیے جائیں گے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے صحابہ کی عزت بچانے کے واسطے ہماری آپ کی، اللہ محتاج نہیں ہے اس کا۔ اس لیے بھائی ہم کسی کے دین کے پیچھے نہیں ہیں، وہ اپنے دین کے خود جواب دیں اور وہ اپنے دین سے خوش رہیں۔ ہم اپنے دین سے خوش ہیں، ہم اپنے صحابہ سے خوش ہیں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی ان کے اوپر تہمت نہیں ہے۔ وہ پاک باز لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی، جن کی اللہ نے تعریف کی تھی، جن کی صحابہ نے خود تعریف کی ہے، اور جن کو پوری امت اپنے عقیدے کا اور اپنی محبت کا مرکز بنائی ہوئی ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر مومن کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اس جماعت سے ہے جن کی قربانیوں نے آج تک اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور تابع رکھا ہوا ہے۔ یہ محبت اللہ کے واسطے ہے، اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان ہے، ایمان کی مضبوط کڑی، یہ محبت ہماری سے۔ اور دشمنان صحابہ سے جو بغض ہے وہ بھی اللہ کے واسطے ہے کہ ہمارے اللہ نے جن کو چاہا، ہمارے اللہ نے جن کو منتخب کیا، ہمارے اللہ نے جن کو پیارے القاب دیے، ہمارے اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا، ہمارے اللہ نے جن کو ہمارے نبی کا معاون اور ناصر بنایا، ہمارے اللہ نے جن کے ذریعے ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی اور دل کو راحت پہنچائی، اگر کوئی انہیں برا کہتا ہے تو اللہ کے خاطر ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں، اس سے محبت نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اللہ رسول کی خبروں پر جو ہم تک محدثین کے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ پہنچی ہیں، یقین اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں اس وقت میں مسئلے کی آپ لوگوں کو بتانا ہے، بعض حضرات اس کے خلاف کرتے ہیں اس لیے بتانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ دیر سے آئیں وہ گردنیں پھلان کر آگے نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام نے گردن پھلان کر آنے والے سے خود فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اپنی نماز غارت مت کرو، شوق ہے تو پہلے سے آ کے اگلی صفوں میں بیٹھو۔ دیر سے آنا اور لوگوں کی گردنیں پھلان کر اپنی شان بتانے کے لیے آگے گھسنا یہ نبی کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا غرور ان کو کہیں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ ہماری کیا شان ہے کہ ہمیں جہاں جگہ مل گئی وہاں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، گھس گھس کے گردنیں پھلان کے آتے ہیں۔ جو لوگ گردنیں پھلان کے آتے ہیں ان کے لیے حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے اور ان کے جمعے کے ضائع ہو جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک آدمی گردن پھلان کے آئے، سامنے بیٹھے، حضور علیہ السلام نے خطبے کے بعد نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ابھی تو آپ کے ساتھ ہی پڑھی۔ تو فرمایا تم گردن پھلان کے آگے کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ کے قریب بیٹھنے اور آپ کو سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ گردن پھلان کے مسلمانوں کا آنا نہیں چاہیے، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو بھائی یا تو جلدی آ کے آگے بیٹھو یا نہیں تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا چاہیے۔ گردن پھلاننا ہر آدمی کو برا بھی لگتا ہے، اسی لیے اسلام منع کرتا ہے۔ کسی کے کندھوں پہ سے پیر ڈال کے اور کسی کو بیچ میں سے گھس کے آپ آگے آ رہے ہیں، تو بھائی میرے دوستو ایسا مت کرو۔ پہلے آ کر پہلی صفوں میں بیٹھنا یقیناً فضیلت ہے، لیکن بعد میں آ کر آگے گھسنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اسلامی تہذیب اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بعض لوگ اس طرح اندر گھس کے وہاں سے پہلی کتنی صفحے میں دیکھتا رہتا ہوں، پھلان کے ادھر سے کر کے آ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو صرف ریاکاری اور دکھاوا ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ کسی گوشے میں نماز پڑھ لیتے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی بعض صحابہ کرام سنت پڑھنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے تو مسجد کے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، صفوں کے درمیان میں جا کر نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی بعد میں آئے اور سنت پڑھ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھے، لیکن بھائی کسی گوشے میں پڑھو۔ یہاں ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک حدیث سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ہم سمجھائیں گے، یا کبھی کسی وقت میں جمعے میں اس حدیث سے غلط فہمی کیسے ہو گئی لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا۔ اور یہ ضرور ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ اگر بیان، یہ جو بیان ہوتا ہے اس بیان میں کوئی پڑھ لینا چاہے پڑھو، کسی گوشے میں پڑھ لو، ایک سائیڈ میں کہیں پڑھ لو، بیچ مسجد میں کھڑے ہو کے نیت باندھ لینا کوئی بزرگی نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، نہ مستحب ہے، نہ یہ کوئی معقول بات ہے کہ آدمی ایسی حرکت کرے جس سے نامعقولیت نظر آ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو وہ حدیث سمجھاؤں گا جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے، صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس حدیث کی وجہ سے خطبے کے دوران بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں، ان کو ہم منع نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اتنی تہذیب تو ہو کہ بھائی ایک گوشے میں پڑھ لو، بھائی کسی کنارے میں پڑھ لو، بیچ بیان کے بیچ میں آ کے بدتمیزی نہیں تو اور کیا کہا جائے گا اس کو، یہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، کسی گوشے میں آدمی کو پڑھ لینا چاہیے اور پڑھ لو۔ اور جو باقی حضرات ہیں جو ہماری تعلیمات سے مطمئن ہیں ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ احادیث شریفہ کی روشنی میں یہی افضل ہے
کہ جب مسجد میں خطبہ ہو رہا ہو تو سنت نہ پڑھی جائے، اس میں شریک ہوا جائے اور اس میں بیٹھا جائے، یہی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس سنت کی ہمارے ہاں تعویل ہے۔ ایک تو یہ کہ نہایت غریب شخص تھا سلیک غطفانی، جس کو حضور علیہ السلام نے مسجد میں کھڑایا تھا، خطبہ روک کر خطبہ نہیں دے رہے تھے، خطبہ روک کر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم تحیۃ المسجد پڑھو۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں اس کی غربت کو دیکھیں اور اس کی مدد کریں۔ اس وقت آپ خطبہ نہیں دے رہے تھے، خطبہ روک لیا تھا، اور خطبے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگوں کا یہی خیال ہو اور وہ ایسے ہی علماء سے اتفاق رکھتے ہوں تو میں نہیں ان پہ سختی کرتا، لیکن اتنی گزارش کرتا ہوں کسی سائڈ میں پڑھیں۔ یہاں ڈسٹرب کرنا، بیچ میں آ کے کھڑے ہونا اور گردنیں پھلانگ کے بیچ مسجد میں آنا، کس کو دکھانا ہے بھائی؟ آپ کسی بھی گوشے میں پڑھو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور تعصب سے اور اپنے مسلکوں کی تنگیوں سے باہر نکال کر اللہ رب العزت ہمیں تہذیب کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔